السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ مجھے تلاش کرو، قسط نمبر 15، کائنات شاہ۔ عائزہ کرسی پر بیٹھی جھول رہی تھی۔ دامر سے اس کی ابھی بات ہوئی تھی۔ وہ اطمینان میں تھی مگر اس کا دل پریشان تھا۔ اس کے بچے وہاں ہیں جہاں ان کے دشمن ہیں۔ وہ ماضی میں چلی گئی۔ سائشہ کے جانے کے ایک ہفتے بعد ہی اس نے ڈائری لکھنا شروع کر دی تھی۔ عارض اور دامر کو اس کی کوئی خاص خبر نہیں تھی۔ نورے دن بدن خاموش ہوتی رہتی تھی اور اسے عائزہ کی زیادہ سائشہ چاہیے ہوتی تھی۔ وہ وقت بہت مشکل تھا۔ عائزہ نے بچوں اور عارض کو بہت مشکل سے سنبھالا ہوا تھا۔ پھر اپنی دونوں بیٹیاں، وہ تھک جاتی تھی مگر پھر کچھ یوں ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خیر، تم کب شادی کرو گے وارث؟ برہان کو کچھ یاد آیا تو فوراً پوچھ بیٹھا۔ پتہ نہیں، وارث نے بیزاری سے جواب دیا۔ ناز، حنیفہ، رمل تینوں کی ہو گئی۔ میں، تم اور خولہ بچ گئے ہیں۔ برہان نے کہا تو وارث اس کے انداز پر ہنس دیا۔ اور ارشان تو بھی تو ہے ابھی، وارث نے یاد دلایا۔ چھوڑ اس کو، جیسا ہے نا وہ روز ہی شادیاں کرتا ہوگا۔ کس طرح ناز والے معاملے میں دماغ لگایا تھا اس نے؟ برہان نے سر جھٹکا۔ تو نے مجھے نہیں بتایا؟ وارث کا اشارہ ناز اور راحیل کی شادی پر تھا۔ سوری یار، ویسے راحیل سے ملا ہے نا تم؟ برہان نے معذرت کے ساتھ سوال بھی کیا۔ ہاں، ابھی پچھلے ماہ ہی ملا ہوں۔ اچھا لڑکا ہے، وارث نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ پہلے سے ہی دونوں کا کوئی سین تھا، ارشان بتا رہا تھا۔ نکاح سے ایک دن پہلے میں نے کہا جب ہے تو کروا دو، یہ بھی قصہ ختم، وہ بھی ختم۔ برہان بول رہا تھا اور وارث اپنی یونیفارم ہینگر میں لگا رہا تھا۔ عموماً تو یہ کام خولہ کرتی تھی مگر وہ کبھی کبھی خود بھی کر لیتا تھا۔ صحیح ہے، مجھے خولہ آپ کی ٹینشن ہو رہی ہے، وارث نے کہا۔ اچھا ہی ہوا اس کمینے سے رشتہ ختم ہوا، ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا مجھے، برہان نے محلے والی انٹیوں کی طرح منہ بنایا۔ مجھے خود بھی نہیں پسند تھا وہ، اسی لیے تو میں نے بھی کوئی ہنگامہ نہیں کیا، وارث مسکرا کر بولا۔ اور میں عفنان پر بڑا حیران ہوں، برہان اٹھ کر بیٹھا۔ حیران تو میں خود تھا یار، تو دیکھتا اس کی آنکھیں بالکل سرخ تھیں، مانو بابا سے دو ہاتھ کر لے گا۔ اور عمل کو اس نے جس انداز سے پکڑا تھا نا، قسم سے میں تو اس کی ہمت کی داد دے رہا تھا۔ وارث کی باتوں میں رمل کے لیے رشک تھا۔ ظاہر ہے یار، باپ بھائیوں کے سامنے ایسی ہمت کرنا بہت بڑی بات ہے، برہان نے کہا۔ اللہ کرے سب تعمر خوش رہیں، وارث نے سب کے لیے دل سے دعا کی۔ مجھے تھوڑا سا دکھ ہوا تھا تمہارے لیے، برہان کے چہرے پر سنجیدگی در آئی۔ قسمت میں نہیں تھی، بلکہ وہ پہلے سے ہی کسی کی قسمت تھی۔ وارث کا چہرہ مدھم ہوا تھا۔ خوش ہے وہ؟ برہان نے اسے غور سے دیکھتے پوچھا۔ کاشان اچھا ہے، شاید ابھی دیکھتا تھا چند دن پہلے خوشی تھی، وارث نے بتایا۔ اچھا، اور اس کے کیا حال ہے؟ برہان ایک دم سے بولا، مانو سے کچھ یاد آیا تھا۔ کون؟ انتلیب؟ وارث نے جیسے کنفرم کیا۔ ہاں وہی، برہان فوراً بولا۔ ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا الجھا گئی ہے کچھ باتیں بتا کر۔ وارث کو اس رات اندیب سے ملاقات یاد آئی۔ کیسی بات؟ برہان نے شرارتی انداز میں کہا۔ بعد میں بتاتا ہوں، وارث بولا، کیونکہ باہر شور ہو رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک ساتھ باہر نکلے۔ ناز بیڈ پر لیٹی تھی، اس کا دھیان راحیل کی طرف تھا۔ شادی کے بعد واقعی شوہروں کے بغیر دل نہیں لگتا۔ ناز کو اس کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ ناک ہوا اور رمل داخل ہوئی۔ وہ رمل کو دیکھ کر سیدھی ہوئی۔ کیا کر رہی ہو؟ رمل بیڈ پر گرتے ساتھ بولی۔ کچھ خاص نہیں آپ ہی، ناز مسکرائی۔ خوش ہو؟ رمل نے اسے غور سے دیکھا۔ بہت خوش ہوں، راحیل بہت اچھے ہیں، ناز بہت امید سے بولی۔ راحیل کون؟ رمل کو کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ ارشان بھائی کے دوست، ناز نے یاد دلایا۔ اوہ، اب کتنی میسنی ہو تم، کم از کم کبھی پتہ ہی نہیں لگنے دیا۔ رمل واقعی خوش ہوئی تھی۔ آپ بتائیں، عفنان بھائی کے ساتھ واپس جائیں گی؟ ناز نے بات کا پہلو بدلا۔ ہاں، آخری دفعہ ہم دونوں جائیں گے، پھر کمپلیٹ ہو جائے گا، سب فائنل ہے۔ رمل بہت خوش تھی۔ ہائے، پھر تو آپ پکی پکی والی وکیل بن جائیں گی، ناز چہک کر پوچھ رہی تھی، تبھی خولہ اندر آئی۔ آوازیں آ رہی تھیں مجھے، میں نے سوچا میں بھی آ جاؤں، خولہ بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی۔ اچھا کیا آپ نے، رمل نے اسے جگہ دی۔ ناز، راحیل سے بات کر لیا کرو میرے فون سے، تمہیں آئے ہوئے آج چوتھا دن ہے، خولہ نے کہا، بلکہ اس نے کئی بار کہا تھا۔ جی آپ ہی، بعد میں کر دوں گی، ناز نے ٹال دیا۔ پہلے چپ کر کرتی تھی، اب جب اجازت دے رہی ہوں تو نہیں کر رہی۔ خولہ کا انداز چھیڑنے والا تھا اور رمل ہنسنے لگی۔ ناز البتہ منہ کھولے خولہ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کس سے پتا؟ ناز بیچارگی سے بولی۔ سب پتہ ہے مجھے، خولہ نے فخریہ کہا تو رمل کا کہکا اور اونچ ہوا، کیونکہ تینوں ہنس رہی تھی۔ تبھی عاتقہ بھاگتی ہوئی آئی۔ امی کو کچھ ہو گیا ہے، عاتقہ رو رہی تھی۔
क्या हुआ है? नाज फ़ौरन उठी। वो उल्टियाँ हो रही, आप चलें ना पहले। आतिका इतना कहकर वापस भागी और तीनों अभी आगे पीछे नीचे की तरफ गईं। हाल में सब जमा थे। ज़ोहरा बेगम फरहती बेगम के कंधे पर सर रखे हुए थी। नाज उनके कदमों में बैठी थी। बुरहान वारिस परेशान कर रहे थे। रमल और खौला आतिका के साथ सोफे पर बैठी थी। फर्श पे पड़ा खून था, मुलाजमा साफ़ कर रही थी। अम्मी उठी, डॉक्टर के पास चलते। बुरहान ने कोई 10 दफ़ा ये कहा था, तुम्हारे पापा ने मना किया। ज़ोहरा ने रोते हुए कहा, अम्मी पैसे मैं दे रहा हूँ, बाबा नहीं, आप उठें प्लीज़। बुरहान ने गुस्से से कहा। फिर वारिस ने भी ज़िद की, जिस पर बुरहान और वारिस दोनों इन्हें लेकर हस्पताल गए थे। हनीफा ने डायरी खोली। वो चारों चली गई थी। अब वो फुर्सत से बैठी थी। सोफे पर डायरी लेकर वो बैठ गई। माजी, ये कोई दोपहर का वक्त था। आरिस आज घर पर था, तभी मुश्कात आई थी और शॉपिंग पर चलने की फरमाइश भी कर रही थी। इस शहर में उसका मायका था। वो चंद दिन रहने आई थी। नूरे को आरिस के पास छोड़कर आयशा और जायशा दोनों इसके साथ चली गई थी। 3 घंटे शॉपिंग की, उसके बाद आइसक्रीम खाने रेस्टोरेंट गई। आयशा ने कहा कि तुम वो बिल पे करके आती, मगर जायशा ने मना किया तो वो बोली कि यार ज़रा वॉक कर लूँगी यहाँ से वहाँ तक, बैठे बैठे तबीयत ख़राब हो गई है। आयशा आराम से उठी। पीछे मुश्कात और जायशा आइसक्रीम खाने में मसरूफ़ थी। तभी जायशा की आइसक्रीम पूरी की पूरी टेबल पर गिरी थी। ओ जायशा, आराम से खाओ, मुश्कात ने उसे टोका। मैंने अभी सफ़ीर भाई को देखा। जायशा के अल्फाज बमुश्किल गूंजे थे। क्या? उठो फ़ौरन, मुश्कात जल्दी से बोली। आयशा को आने दो ना, सायशा बोली। वो आ जाएगी, तुम उठो, गाड़ी तक चलो। मुश्कात पर ज़िद हुई, मगर उसके करीब सफ़ीर आ चुका था। वलीद और भी कुछ लोग थे। इन सब के हाथ में बंदूकें थी। सायशा को वो घसीट कर ले गए। सब तमाशाई बने देख रहे थे। मुश्कात फ़ौरन आयशा की तरफ भागी थी, मगर तब तक वो सायशा को लेकर चले गए थे। आयशा के हाथों से पूरी आइसक्रीम इसके पैरों पर गिरी थी। वो दीवानावार अपनी गाड़ी की तरफ भागी। मुश्कात भी जल्दी से पर्स फ़ोन उठाए भागी थी उसके पीछे। आयशा, ड्राइव मैं करती हूँ। वो फ़ौरन आगे बढ़ी। आयशा हाँ में सर हिलाती दूसरी तरफ बैठ गई। आरिस भाई को कॉल करो, सायशा का फ़ोन इनके पास है, लोकेशन ऑन है। मुश्कात बोली। हाँ हाँ करती हूँ, आयशा बौखलाहट से बोली। फिर 1 बार 2 बार बल्कि 10 बार उसने कॉल की, मगर एक दफ़ा भी कॉल नहीं उठी। आरिस शायद बच्चों में बहुत बिजी था। आयशा, तुम वहाँ पर क्यों जा रही हो? अपनी हालत देखो ज़रा। मुश्कात उसकी तरफ देखकर बोली। आरिस उसके बगैर मर जाएगा, मैं आरिस के बगैर। आयशा फ़ोन कान से लगाए बोली। एक दफ़ा फ़ोन नहीं उठा था उसका। दिल किया वो सब कुछ लगा दें। इस 1.5 घंटे की मुश्किल ड्राइव के बाद बिलाखिर गाड़ी तक गई थी। इन्हें किसी ने नहीं देखा था। मुश्कात और आयशा दोनों ने गाड़ी कहीं दूर खड़ी की और आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चल रही थी। ये कोई बेसमेंट था। शायद उन्होंने बेसमेंट के पीछे जाना मुनासिब समझा था। वो एक जंगल ही था। मानो आयशा और मुश्कात दोनों ही डर गई थी। दोनों पीछे गई और झाड़ियों में छुप गई। वहाँ से दीवारें जो कि टूटी हुई थी, इनमें से अंदर का मंजर देखा। जायशा को उन लोगों ने ज़मीन पर लाकर पटका और वलीद, सफ़ीर और शाहनवाज़ के अलावा जितने भी लोग थे सब बाहर निकल गए। वो कुछ कह भी रहे थे, मगर आयशा और मुश्कात को सुनाई नहीं दे रहा था। आयशा गिरते गिरते बची थी। शाहनवाज़ ने सायशा का दुपट्टा शानों के से खींचकर कहीं और फेंका था। आयशा को अपना भाई एक दरिंदा लगा था। उसे वक्त उन्हें आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, मगर सायशा की रोने की आवाज़ बहुत तेज़ थी। वो रो रही थी, तड़प रही थी। आयशा ने अपना पैर दीवार पर ज़ोर से मारा। मुश्कात उसे संभाल नहीं पा रही थी। हम क्या करें? आयशा बेबसी से बोली। पता नहीं, मेरी सास की कॉल आ रही है, मेरा बेटा अकेला। आयशा, चलो चलते। मुश्कात डरते हुए बोली। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। आयशा ने फ़ौरन कहा। अपनी हालत देखो, मुश्कात ने उसे कहा। प्लीज़ तुम जाओ, आयशा ने धीरे से कहा और सामने देख रही थी। सायशा के ऊपर शाहनवाज़ झुकता ही चला गया। वलीद और सफ़ीर कहीं नहीं दिख रहे थे, शायद अंदर थे। तुम्हें अपने बच्चे की कसम, चलो यहाँ से। मुश्कात ने आज की आखिरी धमकी आजमाई। उस बच्चे की माँ सिर्फ मैं नहीं, सायशा भी है। मैं नहीं जाऊँगी, तुम जाओ। आयशा ने फिर से वही जवाब दिया। अल्लाह, मुश्कात ने सामने का मंजर देख आयशा के कंधे पर सर रख दिया। आयशा ने खुद भी आंखें मींची थी। सायशा की चीखें पूरे बेसमेंट में गूंज रही थी। मुश्कात और आयशा वो ज़मीन में दबक कर बैठ गई। उनसे नहीं देखा जा रहा था। आयशा और मुश्कात दोनों ही बार बार कॉल कर रही थी, मगर बेसुध थी। आयशा के पास किसी का नंबर नहीं था। तकरीबन आधे घंटे तक जायशा की आवाज़ें आती रहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई। आयशा ने दिल पर हाथ रखा। मुश्कात भी इसके साथ वापस खड़ी हुई, मगर सामने का एक और गंदा मंजर इनके पैरों तले से ज़मीन हटा गया। वो तीनों सायशा के ऊपर झुके थे। वो उसे तकलीफ़ दे रहे थे। सायशा जिसको नाजुक समझते थे, वो असल में बहुत ताकत वाली थी।
وہ ابھی تک مری کیوں نہیں؟ اسے مر جانا چاہیے تھا۔ ہاں، اس کی سسکیاں دھیرے دھیرے کم ہو رہی تھیں، شاید وہ مر رہی تھی۔ آئزہ چلو یہاں سے، مشکات کو ہوش آیا۔ وہ مر کیوں نہیں رہی؟ آئزہ بولی۔ چلو اب، وہ مر جائے گی، تم چلو پلیز۔ مشکات اس کا ہاتھ پکڑے بولی۔ وہ مر کیوں نہیں مر رہی؟ کیوں نہیں مر رہی؟ وہ تو ذرا سے درد پر بے قابو ہو جاتی، اب مر کیوں نہیں رہی وہ؟ آئزہ بوکھلاہٹ سے بول رہی تھی۔ مشکات اسے گھسیٹ کر لا رہی تھی۔ تھوڑی دور آ کر آئزہ چپ ہو گئی۔ سائشہ اب انہیں نہیں نظر آ رہی تھی۔ ہاں، جیسے جیسے وہ دونوں قریب آ رہی تھیں، سائشہ کی رونے کی آوازیں، اللہ کو پکارنے کی آوازیں اور آئزہ آریز کو پکارنے کی آوازیں انہیں سنائی دے رہی تھیں۔ مشکات بہت تیزی سے اسے گھسیٹ رہی تھی۔ اگر وہ یہاں رک جاتی تو وہ انہیں دیکھ لیتے۔ تقریباً 7-8 منٹ چلنے کے بعد دونوں گاڑی تک آ گئی اور مشکات اسے بٹھا کر گاڑی بھگا دی۔ وہ ہمیشہ کے لیے عائشہ کو چھوڑ کر آئی تھی۔ مشکات، گاڑی روک دو، تم جاؤ، میں نہیں جاؤں گی۔ آئزہ بول رہی تھی مگر مشکات کچھ سن نہیں رہی تھی۔ وہ بہت تیزی سے ڈرائیو کر رہی تھی۔ مشکات کسی طرح اس جگہ سے نکل کر شہر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ گاڑی میں پیٹرول اب نہ تب ختم ہو ہی جاتا۔ آئزہ نہ جانے کیا سوچ کر عائشہ کے نمبر پر کال کرنے لگی تو مشکات نے جلدی سے فون اس کے ہاتھ سے لیا کیونکہ کال اٹھ گئی تھی۔ مشکات نے عائزہ کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور اسپیکر پر کیا۔ ابھی بھی عائشہ کی سسکیاں آ رہی تھیں۔ شاید کسی کے ہاتھ سے فون اٹھا تھا۔ مشکات نے فون بند کرنا چاہا مگر عائزہ نے روک دیا۔ شاید وہ اس کی آخری آواز سننا چاہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک سب کی آوازیں آ رہی تھیں، ان درندوں کے کہکہے اور عائشہ کی رونے کی، مگر یکایک سب کی آوازیں بند ہوئی۔ عائزہ کا دل ڈوبا مگر اگلے ہی پل اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا تھا۔ مشکات نے کرب سے اللہ کو پکارا اور گاڑی کی سپیڈ تیز کی۔ اب وہ لوگ شہر آ گئے تھے۔ گھر ابھی بھی دور تھا۔ لاش کہاں جائے گی؟ ایک بیگ فون سے ولید کی آواز ابھری۔ یہیں رہنے دو، یہ شاہ نواز کی آواز تھی۔ نہیں نہیں، اسے ٹھکانے لگاؤ، سفیر نے تیزی سے کہا۔ ٹھیک ہے، ان کو کہیں اور لے جاتے ہیں، شاہ نواز نے کہا۔ میرا دل ابھی بھی نہیں بھرا، مرنے کے بعد بھی دلکش لگ رہی ہے۔ ولید کی آواز سن کر عائزہ نے اپنے بال نوچنے شروع کر دیے۔ ناشکرے ہو تو، اب لاش میں کیا مزہ؟ شاہ نواز کا کہکا سن کر عائزہ کا دل پھٹنے کو تھا۔ ایک بار اور، تب تک تم لوگ جا کر بندوبست کرو۔ ولید کی آواز جیسے ہی مشکات نے کال بند کی تھی۔ اس دفعہ عائزہ نے کچھ نہیں کہا تھا۔ مر گئی وہ؟ عائزہ سیر سے ٹیک لگائے بولی۔ مشکات کو سمجھ نہیں آیا وہ پوچھ رہی ہیں یا بتا رہی۔ مشکات نے اسے اتنا ہی کہا تھا۔ ابھی گاڑی رکی۔ مشکات نے گہری سانس لی۔ پیٹرول ختم، اور رکشہ کرتے ہیں، مشکات نے بیلٹ اتارتے ہوئے کہا۔ تم رکشہ دیکھو جا کر، میں عائشہ آنٹی کو کال کرتی ہوں، عائزہ نے کہا۔ نہیں، گھر چلو، پہلے آریز بھائی کو سنبھالو، مشکات بولی۔ پھر تھوڑی دیر میں دونوں رکشے میں بیٹھ کر روانہ ہوئی۔ مشکات اسے باہر چھوڑ کر اس رکشے سے اپنے گھر چلی گئی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تھی، دیکھا کہ نورے کے سر پر پٹی لگی تھی، خون بھی تھا۔ وہ دیوانہ وار اس کی طرف بڑھی۔ آریز نے دروازے کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا اسے؟ عائزہ نے پوچھا۔ وہ گر گئی تھی، تبھی تمہاری کال نہیں اٹھا سکا تھا۔ ریما پڑوس کی بیٹی آئی تھی نا، اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ سائشہ کہاں ہے؟ آریز دروازے کی طرف دیکھتے بولا۔ کیا یہ سو گئی ہے؟ عائزہ نے پوچھا۔ ہاں، ابھی سوئی ہے، دامر کی کار تھی، اسی سے بات کرتے کرتے سو گئی ہے۔ عائشہ کہاں ہے؟ آریز نے دوبارہ پوچھا۔ اچھا، تامر کیسا ہے، کب تک آئے گا؟ عائزہ پرس اور موبائل صوفے پر پھینکتے ہوئے بولی۔ سائشہ کہاں ہے؟ آریز کی آواز اونچی تھی اس دفعہ۔ عائزہ سہم گئی۔ نورے نے کچھ کھایا تھا؟ عائزہ نے پھر پوچھا تو آریز نے گھوم کر اسے کندھوں سے پکڑا۔ عائزہ کرا اٹھی تھی۔ میں نے پوچھا سائشہ کہاں ہے اور اس کا پرس تم کیوں لائی ہو؟ آریز نے گرفت مضبوط کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو آریز، سائشہ مر گئی۔ عائزہ اب جا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ آریز نے اسے چھوڑا۔ وہ صوفے پر جا گری اور خود فون نکالے کان سے لگا۔ شاید وہ عائشہ کو کال کر رہا تھا جو مسلسل اب بند جا رہا تھا۔ عائزہ، میرے صبر کا امتحان مت سے لو، بتاؤ کہاں ہے میری سائشہ؟ آریز گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ مر گئی ہے، عائزہ نے پھر وہی کہا تو آریز نے زور سے ایک تھپڑ اس کے گالوں پر جڑ دیا۔ زبان کھینچ لوں گا تمہاری میں، آریز نے اتنا کہتا اٹھا اور باہر نکلا۔ پیچھے عائزہ آنسو پونچھتے کھڑی ہوئی، اپنا اور عائشہ کا پرس اٹھایا اور اندر چلی گئی۔ عائشہ نے اپنا فون اپنے جیکٹ میں رکھا تھا، اس لیے فون اس کے پاس تھا، پرس نہیں۔ فون نکال کر عائشہ کو کال کیا اور کہا کہ شہر آ جائے، اور فون بند کر دیا۔ خود سر پکڑتے ہوئے زمین بوس ہو گئی تھی۔ حال حنیفہ کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ وہ رو رہی تھی، مانو زمین پر عائزہ نہیں بلکہ وہ خود گری تھی۔
اس نے ڈائری بند کی اور آنکھیں بند کیے کرسی سے ٹیک لگا دی۔ اسے بے اختیار یاد آیا جب وہ آ رہی تھی عائزہ کے گھر سے تو عائزہ نے کہا تھا، بہت ہمت سے پڑھنا، اب میں نے ایک ایک بات نہیں لکھی، بس ضروری باتیں لکھی، ہر پڑھنے سے پہلے دل مضبوط کر لینا۔ عائزہ اتنا کہہ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے گلے سے لگایا تھا۔ یا اللہ، میری امی کو جنت نصیب فرمانا، آمین۔ حنیفہ کے لب دھیرے دھیرے کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ تائی امی، مجھے ضروری جانا ہے، پلیز کچھ کریں نا، ناز بضد تھی۔ بیٹا کس کے ساتھ بھیجوں میں تمہیں؟ برہان وارث دونوں ہی تمہاری ماں کو لے کر ہسپتال گئے ہیں، رمل بھی باہر ہے، فرحت بیگم نے جواب دیا۔ کیا ہوا ہے؟ خولا چائے فرحت بیگم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ علینا کی کال آئی ہے، ایڈمیشن کے لیے جانا ہے ورنہ پھر سے سارے گروپس والوں سے پیچھے ہو جاؤں گی، ناز نے بے چارگی سے کہا۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ خود خولا بیٹھی۔ کس کے ساتھ جائے گی کہ مسئلہ یہ ہے ڈرائیور بھی غائب ہے، فرحت بیگم نے بتایا۔ تو راحیل کو بلا لو، خولا نے حل بتایا۔ ہاں کہا میں نے، کہتی وہ خود یونیورسٹی ہوں گے، فرحت نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا۔ اچھا تو چلو میں چلتی ہوں، خولا نے پیشکش کی۔ تم دونوں لڑکیاں کیسے جاؤ گی؟ فرحت بیگم بولی۔ اماں، ربل بھی تو آتی جاتی ہے اور میں عدت بھی نہیں ہوں، خولا نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، خیال سے جانا، واپسی پر برہان یا وارث چلے جائیں گے، فرحت بیگم نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ 5 منٹ میں دونوں فرحت بیگم کو اللہ حافظ کہتی باہر نکلی تھیں۔ داور ان چاروں کو لینے آیا تھا۔ ان کا آج یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، تقریباً 4 بج رہے تھے، رش بہت تھا۔ تامر کو سمجھ نہیں آیا وہ اندر جائے یا باہر ہی انتظار کرے، چاروں میں سے کسی کے پاس فون نہیں تھا، لہٰذا وہ باہر ہی کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اندر تھا مگر ویٹنگ ایریا میں تھا، گھڑی بار بار دیکھ رہا تھا، پھر تنگ آ کر ایک سیٹ پر جا بیٹھا۔ اتنا رش تھا اس نے غور نہیں کیا کہ اس کے پاس کون بیٹھا اور فون نکال کر اوان کے چیٹ کرنے لگا۔ آپ بھی چلے نا اندر، ناز نے اسے ویٹنگ ایریا کی جانب جاتے دیکھا تو بولا۔ نہیں ابھی سب طلاق کے حوالے سے پوچھیں گے، تم جاؤ، میں یہیں پر ہی ہوں، خولا نے کہا تو ناز سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ خولا یہیں سے ہی پڑھی تھی اور پھر ایک لمبا عرصہ یہاں پر ٹیچنگ بھی کی تھی۔ یہاں کے کچھ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز اسے جانتے تھے، اسی لیے وہ ایک طرف ادھر ہی بیٹھ گئی اور پرانی یادیں تازہ کرنے لگی۔ تبھی کوئی آ کر اس کے قریب بیٹھا تھا۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا، انسان پوچھتا ہے بیٹھنے سے پہلے، مگر پھر خولا نے سوچا اتنا رش ہے، کوئی کسی سے کیا ہی اجازت لے گا۔ وہ خود اٹھ کر جانا چاہتی تھی مگر اس آس پاس دیکھا تو ہر سیٹ پر 2 یا 3 مرد تھے اور لڑکیاں ہی تاڑ رہے تھے۔ اسے ایک نظر پاس بیٹھے لڑکے کو دیکھا جو فون میں گھسا ہوا تھا اور بالکل ایک طرف تھا۔ خولا نے یہی بیٹھنا مناسب سمجھا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ 60 والی سیٹ پر 2 لڑکے آ کر بیٹھے اور ان کا تیسرا ساتھی جو کہ بلو جیکٹ میں تھا وہ خولا کے قریب آ کر بیٹھا۔ سیٹ پر 3 لوگ بمشکل ہی بیٹھ سکتے تھے۔ اس لڑکے کا بازو جیسے ہی خولا کے بازو سے ٹکرایا تو وہ دبک کر دامر کے قریب چلی گئی۔ وہ فون کان سے لگائے کسی فائل کے بارے میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر خولا کو دیکھا جو بالکل اس کے قریب بیٹھی تھی اور پھر سے فون پر لگ گیا۔ خولا اٹھ کر جا نہیں سکتی تھی کیونکہ بلو جیکٹ والے لڑکے کے پیروں کے نیچے نقاب تھا۔ خولا کو الجھن ہو رہی تھی، وہ لڑکا مزید قریب ہوتا جا رہا تھا۔ ہاں تو تب ہی جب ایک اور لڑکا آ کر بیٹھا تو بلو جیکٹ والا خولا کے بالکل ہی قریب ہو گیا۔ خولا کرنٹ کھاتی دامر کا ہاتھ پکڑ گئی اور اس کے مزید قریب ہوئی۔ دامر نے دوبارہ دیکھا تو اسے معاملہ سمجھ آیا، فون کو جیکٹ میں رکھا اور کھڑا ہوا۔ خولا کی جان نکل گئی کیونکہ اسے لگا تھا کہ اب اس کا کیا ہوگا، وہ تو جا رہا ہے۔ خولا نے اس کا ہاتھ ابھی بھی نہیں چھوڑا تھا۔ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ دامر نے غور سے سارے لڑکوں کو دیکھا اور دیکھتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے ادھر بیٹھے تھے۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے ہیرو؟ بلو جیکٹ والے نے مسکرا کر کہا۔ مجھے تو خاص مسئلہ نہیں ہے، تم اپنا بتاؤ، دامر بولا۔ تو اپنے کام سے کام رکھو، یہ لڑکی تمہارے ساتھ نہیں ہے نا؟ ان چاروں میں سے ایک لڑکے نے کہا۔ خولا کا دل چاہا یہاں سے بھاگ جائے مگر آگے کا رش دیکھ کر اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ ہاں میرے ساتھ ہے، دامر نے فرصت سے کہا۔ لگ تو نہیں رہا، ایک لڑکا کھڑا ہوتے بولا۔ دفعہ ہو ادھر سے، دامر کو طیش آیا۔ تمہارے باپ کا ہے کیا؟ بلو جیکٹ والے نے کہا تو باقی کے لڑکے ہنس دیے۔ دامر خاموش رہا کیونکہ اس نے چاروں کو آتے دیکھ لیا تھا۔ فرصت سے چابی نکالی، خولا کو پکڑائی جو ناسمجھی سے اسے تھاما، البتہ دوسرے ہاتھ سے دامر کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ چلو، دامر نے اشارہ کیا تو خولا نے 2 قدم بڑھائے۔ دل تو اس کا نہیں چاہ رہا تھا مگر مجبور تھی۔ ابھی وہ 2 قدم ہی بڑھی تھی کہ ایک لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ دامر کو تو مانو آگ ہی لگی، ایک ہاتھ سے اس نے اس لڑکے کو تھپڑ مارا اور توازن صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ زمین پر گرا۔ چاروں لڑکیاں بہت قریب آ چکی تھیں۔ رانین دوڑ کر دامر کے قریب آئی۔ آہ کیا ہو رہا ہے؟ رانین نے دامر کا بازو پکڑا۔
वही बाजू जो अभी तक खौला के हाथ में था। इनको लेकर आप सब गाड़ी की तरफ जाएं। तामिर का इशारा खौला की तरफ था। आप भी चले यहाँ, माहिदा फ़ौरन बोली। तभी एक लड़के ने दामिर के मुंह पर मुक्का मारा। दामिर ने आंखें मींची और झटके से पैर उठाकर उसे वापस मारा तो वो गिरा तो नहीं मगर लड़खड़ाया ज़रूर था। और फिर ब्लू जैकेट वाले के साथ दामिर की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। वो पांचों ही दामिर को पकड़ रही थी मगर बेसूद। माहिदा ज़मीन पर गिरती चली गई। जैन जल्दी से आगे बढ़ा और उसे भी अदियान की कॉल आई थी। उसने माहिदा को उठाया और जैन के दो दोस्तों ने दामिर को अलग करने लगा। बहुत मुश्किलों से लड़ाई ख़त्म हुई। रश बढ़ गया था। जैन ने अपने ग्रुप की एक लड़की को इशारा किया। लड़कियों को कैंटीन की तरफ भिजवाया। खौला अलबत्ता खड़ी थी। वो पूरी नकाब में थी। थोड़ी देर में वो चारों लड़के चले गए। दामिर ने गहरी सांस ली। उसे ज़्यादा चोटें नहीं आई थी। बालों में हाथ फिरा और जैन के साथ आगे बढ़ने लगा। तभी पलटा। खौला ने लड़ाई के दौरान वापस इसका हाथ पकड़ लिया था जो अभी तक पकड़ा ही था। दामिर ने खौला को ज़रा घूरा मगर फिर भी उसने हाथ नहीं छोड़ा। जैन ने मुस्कुराहट जब्त की। छोड़ दें अब। दामिर ने उसकी आंखों के सामने हाथ लाया तो वो हड़बड़ाकर हाथ छोड़ा। सॉरी, रियली सॉरी, खौला ने धीरे से कहा। भाई आप अंदर जाएं, जैन ने कहा तो दामिर ने सर हिलाया। अब जब तक ये लड़की न जाती दामिर कैसे जा सकता था। आप भी आ जाएं, दामिर ने कहा तो वो कुछ सोचते हुए आगे बढ़ी। जैन आगे था और वो दामिर के साथ कदम बढ़ा रही थी। रश बहुत था। दामिर ने नोट किया कि गेट से लेकर कैंटीन तक खौला बार बार दामिर का बाजू पकड़ और छोड़ रही थी। कैंटीन में आकर दामिर के इशारे पर वो कुर्सी घसीट कर बैठी थी। जैन सबके लिए सैंडविच ले आया था। खा लें सब। जैन सैंडविच उठाता बोला तो सबने उठा ली मगर दामिर और खौला ने एक साथ इनकार किया। जैन और रानैन ने बड़ी गौर से दोनों को देखा। दामिर की नज़रें रानैन पर थी तो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो समझ गया कि रानैन क्या सोच रही है। आप अकेली हैं? आपके साथ कोई नहीं है क्या? जैन ने खौला से पूछा क्योंकि वो जहाँ थी वहाँ इस ऐसी हिजाबी लड़कियाँ कम ही होती थी। मेरी कज़न है, इनका एडमिशन था। मुझे लगा चंद मिनट की बात है, वो वही वेट कर लेती हूँ। मगर खौला खामोश हुई थी। हो जाता है कभी कभी, जैन ने तसल्ली दी। आपका नाम? रानैन ने पूछा। बाकी सब सैंडविच खाने में मसरूफ़ थी। माहिदा की तबीयत संभल गई थी। खौला, खौला मलिक, खौला ने अटक अटक कर जवाब दिया। दामिर, जैन, माहिदा और रानैन ने एक साथ खौला को हैरान नज़रों से देखा। सॉरी, पर आपके वालिद का नाम? रानैन ने पूछा। सफ़ीर मलिक। क्यों, क्या हुआ? खौला नासमझी से पूछ रही थी। अभी कुछ बोलता उससे पहले पास वाली सीट से दो लड़कियां उठकर उसके करीब आई। आप मिस खौला है ना? इनमें इस लड़की ने पूछा। खौला खड़ी हुई। जी, और आप? खौला मुस्कुराहट के साथ बोली। मैं आपकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। आप यहाँ क्या वापस आ गई हैं? लड़की पुरजोर सी बोली। नहीं, कज़न का एडमिशन करवाना है, खौला ने जल्दी से कहा। मेरी एक जानने वाली से आपकी तलाक का पता चला था। अफसोस हुआ। लड़की के अल्फाज थे या खंजर सीधा खौला के दिल पर लगे थे। शुक्रिया, अब आप लोग जा सकती हैं, ये अभी बिज़ी हैं, जैन ने कहा तो वो बड़बड़ाती हुई चली गई। खौला वापस बैठ गई मगर खामोशी से। उसने मोबाइल निकाला। वो कीपैड फ़ोन था मगर उसे बिल्कुल शर्म नहीं आई। फ़ोन निकालते हुए वो कोई नंबर डाल किया और कान से लगाया। सब उसे ही देख रहे थे। हाँ वारिस, अगर फ्री हो तो आकर मुझे ले जाओ। सब ने एक दूसरे को देखा। उसकी आवाज़ से पता चल रहा था कि वो रो रही है। तो बुरहान को भेज दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। खौला की आवाज़ के साथ सिसकियाँ भी थी। हाँ, मैं तो भूल गई, मैं देखती हूँ। खौला ने इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया। क्या हुआ? आप जिनके साथ आई हैं इनका एडमिशन हो गया होगा, यूनि खाली हो जाएगी थोड़ी देर तक। दामिर को देर हो रही थी। उसने खौला से पूछा, क्या आप लोग अरशान मलिक को जानते हैं? खौला ने एक एक नज़र सबको देखा। दामिर को लगा कि उसने दामिर की बात इग्नोर की है। जी, मैं इसको कॉल करता हूँ, जैन ने कहते साथ नंबर डायल किया। तकरीबन 2 मिनट बाद ही अरशान आता दिखाई दिया। खौला फ़ौरन उठी और हुमा तो गिरते गिरते बची। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अरशान यूँ इस तरह मिल जाएगा। आप ही, हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं, अरशान साथ आते बोला। मुझे घर जाना है, खौला छोटे बच्चों की तरह बोली। उसकी आवाज़ रूहान सी लग रही थी। रिलैक्स हो जाए, अरशान ने उसका शाना थपथपाया। तभी नाज भागती हुई आई। हुफा भी, आपने तो थका दिया। नाज ने बेचारगी से कहा। अब चलो भी। खौला ने अपना पर्स उठाया। अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। रानैन जल्दी से उठी। शुक्रिया। खौला इतना बोलकर नाज का हाथ थामे आगे बढ़ी। बाहर वारिस था इसलिए अरशान नहीं गया था। कुछ हुआ था क्या? अरशान जैन की तरफ मुड़ा। कुछ लड़के तंग कर रहे थे मगर दामिर भाई ने देख लिया था। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, आई थिंक वो घबरा गई हैं, जैन ने फ़ौरन जवाब दिया। हाँ वो ज़रा टची हैं, अरशान ने लब काटे। चलो हम भी चलते हैं। दामिर उठा तो सारी लड़कियाँ भी उठी। आपका शुक्रिया। अरशान ने आगे बढ़कर दामिर से हाथ मिलाया।
कोई बात नहीं, आप भी होते मेरी जगह तो यही करते, दामन ने मुस्कुरा कर कहा। अरशान उससे उम्र में छोटा था मगर एहतरामन दामन उसे आप कह रहा था। थोड़ी ही देर में सब रवाना हो गए थे। हनीफा बिरयानी लिए खड़ी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अंदर जाए या नहीं जाए। आज उसने रमल के लिए बिरयानी बनाई थी। शाम को उसने आना था और सारी लड़कियां अभी तक नहीं आई थी। उसने देखा था आज फरमान और अदियान ऑफिस के लिए जल्दी आ गए थे। बहुत सोचने के बाद उसने बेल दबाई। थोड़ी ही देर में फरमान ने दरवाज़ा खोला। ओह, आप आई हैं, आ जाएं। फरमान का अंदाज शरारती था। वो कंफ्यूज हुई। नहीं, आप ये ले लें, मैं बस जा रही हूँ, हनीफा ने कहा। आप आराम से जाकर किचन में रखें, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ। फरमान मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। लंबी सांस लिए हनीफा अंदर दाखिल हुई। कुछ नया नहीं लगा था। चंद दिन पहले तो वह यहाँ ठहरी थी। किचन में गई तो देखा किचन साफ था। आराम से शेल्फ पर चीज़ें रखी और बाहर निकली। तभी अदियान कमरे से निकलता हुआ दिखाई दिया। अस्सलाम वालेकुम, हनीफा ने जल्दी से सलाम किया। वालेकुम सलाम, खैरियत? अदियान हैरान था। वो बिरयानी देने आई थी, फरमान भाई ने कहा था अंदर रख दो। हनीफा ने जवाब दिया। अच्छा, आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ आपके घर खाना ना खाऊं? अदियान 2 कदम आगे बढ़ा। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं, हनीफा अटक अटक कर बोली। वो कंफ्यूज हो जाती थी अदियान के सामने। अच्छा, फिर आप प्लेट क्यों लाई? बुलाने पर भी तो आप आ सकती थी ना। अदियान ने मुस्कुराहट जब्त करते किया। तो आप आ जाइएगा, हनीफा ने फ़ौरन कहा तो वो मुस्कुरा दिया। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। अदियान मुस्कुरा दिया तो वो भी मुस्कुराए और कदम बढ़ाए। वो अब जा रही थी। बात सुने, अदियान के कहने पर रुकी मगर पलटी नहीं। क्या डिनर पर चलें? अदियान ने कहा तो हनीफा पीछे गर्दन घुमाकर उसे देखने लगी। मैं और आप? हनीफा ने जैसे पता करना चाहा। जी जाहिर है, अदियान बस बदमज़ा हुआ। तामिर भाई से पूछ कर बताऊँगी। हनीफा इतना कहकर बाहर निकली। दामिर भाई? हैं, इससे क्या पूछना? उफ, मैं ही पूछ लेता हूँ और ज़रा देख भी लूँगा कि कितना पीटा है लड़कियों से। अदियान खुश होता हुआ हनीफा के पीछे बाहर निकला। वो लोग पहुँचने वाले थे। हनीफा रूम में गई जबकि अदियान नीचे की तरफ गया था। हनीफा अपने टेबल पर खाना लगाया। लड़कियां जैसे अंदर दाखिल हुई हाथ मुंह धोकर टेबल पर बैठ गई। अभी ज़ोरों की भूख लगी थी। मायदा बिरयानी प्लेट में डालते बोली, आराम से खाओ। हनीफा ने मुस्कुरा कर कहा। बहुत मज़े किए। हुमा ने पहला लुकमा मुंह में रखते हुए कहा तो हनीफा हंस दी। भाई कहाँ है? उसे दामिर का ख्याल आया। वो और अदी भाई वापस कहीं चले गए। अभी आपको पता है आज क्या हुआ? मायदा ने कहा। क्या हुआ? हनीफा पानी का गिलास शफक को देते बोली। फिर अनैन ने आज का सारा किस्सा सुनाया। ओह शुक्र है भाई थे वहाँ, हनीफा ने लड़की पर अफसोस करते कहा। और पता है वो लड़की कौन थी? रानैन को जैसे याद आया तो फ़ौरन बोली। कौन थी? हनीफा ने उसे देखा। खौलापी, रमल आपी की आपी। रानैन ने तफसील से बताया। खौलापी? वो वहाँ क्या कर रही हैं? हनीफा को पता था वो इद्दत में है। नाज है, कोई इनका एडमिशन कराना था, आज इन्हीं के साथ थी। शफक को नाम याद आया तो वो बोली। अच्छा, नाज की तो शादी नहीं होगी। खैर मैं रमल को फ़ोन करके पूछती हूँ। हनीफा उठी। आप खाना तो खा लें पहले ही, उसे उठता देखकर अनैन बोली। आकर खाती हूँ, आप लोग खा लो तब तक, हनीफा ने कहा और अंदर जाकर रमल को कॉल मिला दी जो पहली बेल पर ही उठा दी गई। हनीफा ने उसे सारी बात बताई। मगरिब की नमाज के बाद पांचों ने एक साथ बैठकर तलावत की थी। शफक, हुमा और मायदा जल्दी उठ गई थी जबकि हनीफा और रनैन पढ़ती रही थी। रनैन तर्जमा वाली कुरान पढ़ रही थी और वो उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। हनीफा के दिल में ख्वाहिश उभरी थी कि काश उसकी भी आवाज़ रनैन जैसी हो जाए। थोड़ी देर में हनीफा भी उठ गई और कुरान रखकर फ़ोन उठाया। रमल का मैसेज था, वो थोड़ी देर में पहुंच रही है। हनीफा ने उसे मैसेज किया और किचन से सलाद का सामान लेकर रनैन के पास बैठ गई। सलाद बनाने लगी, साथ साथ रनैन की तलावत करती मीठी आवाज़ अपने अंदर भी उतार रही थी। दामिर, अदियान और फरमान तीनों वापस आकर अदियान के कमरे में आए थे। दामिर, हाथ धो लो, मैं लगाता हूँ खाना, अदियान ने उसे बैठा देखकर कहा। नहीं, नूरे ने खाना बनाया, दामिर ने इनकार किया। अच्छा, अदियान ने अच्छा लंबा किया। वैसे तुम दोनों ने क्या बनाया? दामिर को ख्याल आया। रात का सालन था, मैं रोटियां ले आया हूँ। और फरमान ने अदियान को देखा। और आपकी बहन बिरयानी दे गई, फरमान ने कहा तो दामिर ने मुस्कुराते हुए अदियान की तरफ देखा। वाकई? दामिर ने कन्फर्म करना चाहा। वाकई, अदियान भी मुस्कुरा दिया। तुम दोनों ने कुछ कहा नहीं? दामिर ने दोनों को देखा। मैंने कहा था, अदियान ने मतवज्जो किया दोनों को अपनी तरफ। हाँ, मैं तो रोटियां लेने चला गया था, फरमान ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा तो अदियान ने उसे घूरा। क्या कहा था? दामिर ने पूछा। यही कि आप हमें बुला सकती थी, इस तरह प्लेट में जाने की ज़रूरत क्या थी? तो कहने लगी कि आप आकर खा लीजिएगा।
अदियान ने तफसील बताई। मैं समझा दूंगा उसे, आइंदा नहीं करेगी। दामिर ने कहा, ऐसे ही कह देना बातों बात में, वरना बुरा मान जाएगी। अदियान को नई फिक्र हुई। हाँ ठीक है, चलो आओ खाना खा लो मेरे साथ, दामिर उठते हुए बोला। नहीं नहीं तुम जाओ, अदियान ने इनकार किया। ठीक है, वैसे भी आज रमल आ रही है अपनी बहन खौला के साथ, दामिर ने याद आने पर कहा। जिसके लिए तुमने लड़ाई की थी सुबह, अदियान ने शरारती से कहा। हाँ हाँ वही, दामिर भी हंसता हुआ बाहर निकला। ये तुम्हें भाभी का इनकार ज़्यादा लग गया है ना, फरमान ने अदियान के करीब आकर पूछा। दफ़ा हो जा, वरना 2 दिन रख दूंगा, अदियान ने उसे घूरते हुए कहा। आप ही, राहील भाई आए हैं, तैयार हो जाएं। आतिका ने उसे इतला दी तो वो सोचकर उठ खड़ी हुई। सच शुक्र वो रमल के साथ नहीं गई थी। तुम चलो मैं आती हूँ, नाज ने कहा तो वो सर हिलाती बाहर भागी। तुम दोनों दिमाग से पैदल हो क्या, शाहनवाज ने गुस्से से कहा। चुप कर जाओ, जो होना था हो गया, अब आगे सोचने दो, सफ़ीर ने उसे झिड़का। सोचो, क्या सोचोगे, शाहनवाज ने दांत पीसे। और खारिन, हमें यहाँ 2 दिन रहने दो, चोटें बहुत हैं, घर पर सब पूछेंगे, वलीद ने कहा। ओके, मगर 2 दिन तक चले जाना। शाहनवाज राज़ी हुआ। आज सुबह आंदरीब दोनों को बाहर लाकर खुद ना जाने कहाँ चली गई थी। बहुत मुश्किलों से दोनों शाहनवाज के घर आए थे। अब मज़ीद 2 दिन वो यहीं रहने वाले थे। हुंजा के दिए ज़ख्म शायद 2 दिन में भर जाएं। दामिर के साथ हनीफा ने बैठकर खाना खाया और फिर उसके लिए चाय बना कर लाई। उसे देखकर वापस पलटी, मगर दामिर के पुकारने पर उठ गई। जी भाई, वो बोली। इधर आए बैठे, ज़रा बात करनी, दामिर ने प्यार से कहा। हनीफा आकर बैठ गई। जी बोले भाई, हनीफा को ज़रा घबराहट हुई थी। आपने अदियान की तरफ बिरयानी भिजवाई थी, दामिर ने तहम्मुल से पूछा। जी, क्या हुआ, वो नासमझी से बोली। आप इन्हें आकर यहाँ खाने का भी तो कह सकती थी, दामिर ने अदियान वाली बात दोहराई थी बकौल हनीफा के। क्या उन्होंने आपसे मेरी शिकायत की है, हनीफा ने मशकूक नज़रों से दामिर को देखा तो वो हंस दिया। नहीं नहीं, इसकी मजाल जो मेरी बहन की शिकायत मुझसे लगाए, दामिर ने कहा। तो फिर, हनीफा को अभी भी शक था। तो ये कि आइंदा आप ऐसा नहीं करेंगी, मतलब प्लेट में नहीं लेकर जाएंगी, आप इन्हें यहाँ बुलाएंगी, ठीक है, तामिर ने संजीदगी से कहा। ठीक है, मगर भाई हुआ क्या है, क्या ये इतनी बड़ी बात थी, हनीफा को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, क्योंकि वो पड़ोसी नहीं हमारी फैमिली है, ठीक है, तामिर ने उसे देखा जो नज़रें नीचे किए हुए थी, शायद शर्मिंदा थी। आइंदा ख्याल करूँगी, हनीफा ने थोड़ी देर के बाद कहा। अच्छा जाओ, टेबल लगा लो, रमल आने वाली होगी, दामिर ने उसकी शर्मिंदगी दूर करनी चाहिए। अच्छा भाई, वो जाते जाते रुकी। हाँ क्या हुआ, तामिर ने उसे देखा। वो कल डिनर पर जाने के लिए कहा है अदियान ने, हनीफा ने बड़ी मुश्किलों से कहा था। चली जाना और आइंदा इजाज़त ना लेना, वो आपका महरम है, आपने सिर्फ उसकी इजाज़त लेनी है, मेरी या किसी और की नहीं। दामिर ने उससे समझाया तो वो जी अच्छा कहती किचन की तरफ बढ़ गई। तामिर चाय पीकर कप किचन में रखकर बाहर निकला था। वो अदियान लोगों के साथ सोता था, उसके फ्लैट पर 5 लड़कियां होती थीं। नाज राहील के साथ वापस आई, मगर मनाहिल के रूम में नहीं बल्कि कहीं और बिना कुछ बोले वो उतरी। राहील ने किसी को कॉल किया और आने का कहा, फिर मोबाइल जेब में रखा। नाज को डर था कि इस अनजानी जगह पर मगर राहील का साथ होना उसे महफूज लग रहा था। अभी वो घर का जायज़ा ही लेने लगी थी कि राहील उसके पास आया। आ जाओ, तुम्हारा ही घर है, राहील ने कहा। मतलब आपने शहर में ख़रीदा है, नाज ने आईब्रोज काई। और परसों मॉम डैड आएंगे, राहील ने एक और बम फोड़ा था इसके ऊपर। क्या, मगर क्यों, नाज के कदम रुक गए। अपनी बहू यानी कि तुमसे मिलने, राहील ने तुम पर मिलने पर जोर दिया था। आपने सब बता दिया, नाज को हैरत हुई। हाँ, इसलिए तो किया था, खैर आ जाओ, राहील ने दरवाज़ा खोला। नाज ने बिस्मिल्लाह पढ़कर पहला कदम रखा था। घर बहुत खूबसूरत था, ना ज़्यादा बड़ा या छोटा। नाज ने खुशी से सबकी तारीफ़ की। घर अभी सेट नहीं हुआ था, वहाँ पर कुछ ना था अभी। राहील ने कुर्सी उसकी तरफ की तो वो बैठ गई। राहील उससे बातें करने लगा। थोड़ी देर में बाहर पार्सल आया, राहील ने लेकर आया था। वो बिरयानी थी, दोनों ने खाना खाया। हालांकि दोनों को भूख नहीं थी, मगर नाज घर से खाना नहीं खा कर आई थी तो मजबूरन खाने लगी थी। आप ही 3rd फ्लोर पर जाना है और हनीफा आपको दिख जाएगी, मैंने मैसेज किया इसको, रमल ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। और तुम कहाँ चली, खौला ने उससे पूछा। हानी के बच्चे ने कुछ सामान कहा, वो ले लूँ, आप चली जाएंगी ना, रमल ने गर्दन उठाकर खौला से पूछा। हाँ, रूम नंबर बता दो, खौला ने इत्मीनान से कहा। मुझे याद नहीं, आप 3rd फ्लोर पर पहुँचे, हनीफा आपको दिख जाएगी और वहाँ सारा रूम इसी के कज़न्स का है, मसला नहीं होगा। रमल ने पर्स निकाला। ओके, जल्दी आना,
خولا نے اس بات میں سر ہلایا اور اندر چلی آئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کدھر جائے کیونکہ اس کے سامنے دو سیڑھیاں تھیں۔ لفٹ اسے کہیں نہیں دکھی۔ اسے غصہ آیا تھا، شاید آج کا دن ہی خراب تھا۔ وہ ماتم کرتے اس سے پہلے کسی نے بات سنے کہہ کر پکارا۔ وہ پیچھے مڑی تو تبھی 3 لڑکے کھڑے تھے۔ اگر وہ دامر کو نہ دیکھتی تو گھبرا ہی جاتی۔ جی کہیں، اس نے ایک قدم ان کی طرف بڑھایا۔ آپ خولا ہیں؟ تامر نے پوچھا۔ جی۔ خولا نے بس اتنا ہی کہا۔ رمل نہیں آئی کیا؟ تامر نے دوبارہ پوچھا۔ آئی ہیں، کچھ سامان لینے گئی ہے۔ خولا کو سمجھ آ گیا تھا وہ حنیفہ کا بھائی تامر ہے، صبح اس نے نام سنا تھا۔ اچھا آپ کھڑی کیوں ہیں پھر؟ اس دفعہ فرمان بولا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کدھر جاؤں، خولا نے شرمندگی سے کہا۔ رکے میں حنیفہ کو کال کرتا ہوں۔ تامر نے فون نکالا۔ عدیان اور فرمان دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں حنیفہ سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی۔ اس نے دوپٹہ سر پر لیا ہوا تھا۔ السلام علیکم آپی۔ وہ بڑی اتفاق سے خولا کے گلے لگی تھی۔ وعلیکم السلام میری جان، کیسی ہوں؟ خولا نے بھی لاڈ سے کہا۔ بالکل ٹھیک۔ حنیفہ اس سے الگ ہوئی تو اس کی نظر تینوں پر پڑی۔ آپ ہی یہ دامر بھائی ہیں اور یہ نیلیا پھپھو کے بیٹے فرمان بھائی، اور یہ میرے بڑے ماموں کے بیٹے عدیان ہیں۔ حنیفہ نے بہت مشکل سے سب کا تعارف کریا۔ عدیان مسکرا تو دامر فرمان نے اسے نکاہت سے دیکھا جیسے کہہ رہے ہو ہنسنے کی کیا تک، مگر عدیان مسکرائے جا رہا تھا۔ اور یہ خولا آپی، حنیفہ نے کہا۔ ہم مل چکے ہیں پہلے، آج صبح، دامر نے شرارت سے کہا تو خولا نے رخ بدلا، جبکہ فرمان، عدیان اور حنیفہ نے درمن کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ آپ لوگ یہاں؟ رمل نے اندر آتے ہوئے کہا۔ یہ تم آپی کو باہر کیوں چھوڑ گئی؟ حنیفہ نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ مجھے لگا چلی جائیں گی۔ رمل کو حیرت ہوئی۔ اچھا آپ تینوں اوپر جائیں، تامر نے کہا تو وہ تینوں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آج اندلیب کیوں نہیں آئی؟ تامر نے دونوں سے پوچھا۔ اس کا چھوڑ، تو اپنا بتا۔ فرمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا؟ تامر نے دونوں کو باری باری دیکھا۔ ان کے بارے میں، فرمان نے کہا تو عدیان اور تامر اس کے انداز پر ہنس پڑے۔ کن کے بارے میں؟ تامر بھی اسی کے انداز میں بولا۔ جن کے لیے تم نے صبح صبح لڑائی کی اور ابھی بڑے اتفاق سے ویلکم کیا۔ فرمان نے آدھا سچ اور آدھا جھوٹ مکس کر کے پوچھا۔ توبہ کر گدھے، دامر نے اسے مکہ رسید کیا۔ میں کیوں کروں؟ فرمان بھی ٹھیٹوں کا سردار تھا۔ مجھے لگتا ہے اندلیب اور ہنزا نے مل کر کوئی کام سر انجام دیا۔ تامر نے بات بدلی۔ ہاں، سفیر اور ولید کو کڈنیپ کیا تھا اور شاید چھوڑ بھی دیا، عدیان نے جواب دیا۔ مجھے تو نہیں پتا، تامر حیران ہوا۔ مجھے بھی نہیں، فرمان نے بھی شکایت کی۔ گروپ پر میسج دیکھو گے تو ہی پتہ ہوگا نا، عدیان نے طنز کیا۔ او اچھا، تامر نے کہا جبکہ فرمان خاموش تھا۔ تامر سوچ لے، عدیان نے چلتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں باہر جا رہے تھے۔ کیا؟ تامر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ دشمن کی بیٹی ہے، عدیان نے مسکراہٹ ضبط کی۔ حد ہے یار، تامر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا۔ خولا رمل سے ساری لڑکیاں بہت پیار سے ملی تھیں۔ سب کو حنیفہ کی طرح خولا بہت پسند آئی تھی۔ تقریباً رات 8:30 بجے تک افنانی نے لینے آیا تھا۔ رمل حنیفہ سے دیر تک گلے لگی رہی تھی۔ اب رمل نے واپس ترکی جانا تھا۔ پرسوں حنیفہ کا دل اداس تھا۔ سب نے سب کو الوداع کہا اور بوجھل دل سے کام میں لگ گئے۔ تامر اور عدیان تو لوگ تقریباً 10 بجے آئے تھے۔ حنیفہ نے دیکھا تامر اپنا چارجر اور کچھ چیزیں لینے آیا تو حنیفہ بھی اٹھ کر حال میں آئی۔ بھائی کچھ کھائیں گے؟ حنیفہ نے پوچھا تو وہ چونک کر پلٹا۔ نہیں۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ تامر نے پوچھا۔ نہیں، ابھی سب جاگ رہی ہیں، حنیفہ نے جواب دیا۔ اچھا خیر، دروازہ لاک کر لو، میں جا رہا ہوں، تامر نے سامان ہاتھ میں اٹھاتے کہا۔ ایک بات کرنی تھی، مگر خیر بعد میں کروں گی، آپ جائیں ابھی، وہ مسکرائی۔ اچھا ٹھیک ہے، شب بخیر، تامر نے سر پر ہاتھ رکھا اس کے اور باہر نکلا۔ حنیفہ مسکراتے ہوئی دروازہ لاک کر کے اندر واپس چلی گئی۔ پھر اچھی طرح سے ساری چیزیں چیک کر کے کھڑکیاں دیکھی اور کمرے میں آئی۔ اب اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ پہلے وہ لاپرواہ سی تھی، مگر اب وہ 2 چھوٹی بہنوں کی بڑی بہن اور ایک بڑے بھائی کی چھوٹی بہن تھی۔ وہ چند دنوں میں خود کو کافی حد تک بدل چکی تھی۔ آج صبح وارث جیسے ہی تلاوت کے لیے بیٹھا، اسے ویسی ادیبہ کی تلاوت کرتی آہستہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ کچھ دیر تو سنتا رہا، پھر خود بھی تلاوت شروع کر دی۔ وہ مسجد میں کم ہی تلاوت کرتا تھا۔ کچھ دیر میں وہ چھت پر آیا تو اسے وہی پرانی آہٹ، چڑیوں کی کھنکھناہٹ اور چہچہاہٹ اور آہستہ قدموں کی چاپ نے اس کو خوش آمدید کیا۔ وارث نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ برہان بھی کپ لیے آیا۔ وارث نے پہلے اس کو آتا دیکھا، پھر پیچھے مڑ کر ادیبہ کو جو شاید چل نہیں رہی تھی۔ نہ چڑیوں کی آواز آ رہی تھی، نہ قدموں کی چاپ اور نہ کوئی حرکت۔ یار تو بنا بتائے کیوں آیا؟ برہان کا شکایتی پروگرام شروع ہو گیا تھا۔ مگر تو پھر بھی آ گیا نا، وارث نے چڑھ کر کہا۔ تو ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ برہان نے اسے گھورا۔
کیونکہ میں نہیں چاہتا تو ادھر آ اور میرے سکون میں خلل ڈالے۔ وارث نے جل کر کہا اور قدم بڑھائے۔ برہان نے اسے گھورا اور چپل شاید پرے کی اور وارث کی طرح ننگے پاؤں چلنے لگا۔ وارث نے کنکھیوں سے دیکھا تو دیبا چاہ چکی تھی کیونکہ اس کا دوپٹہ سیڑھیوں پر لہراتا دکھا تھا۔ نہ جانے کیوں وارث کو مزید تک چڑھی تھی۔ سب کے یونی اور تعمیر کے آفس جانے کے بعد حنیفہ بالکل ہی اکیلی ہو گئی تھی۔ کام تو نانین کے کر کے گئی تھی سارا۔ اس نے مشین لگا لی اور ڈائری لے کر وہیں حال میں ہی بیٹھ گئی۔ ماضی 2 دن ہو گئے تھے، عائشہ کی لاش نہیں ملی تھی۔ عائزہ بستر سے لگ گئی تھی۔ عائشہ آئی تھی جس کی وجہ سے عریض اس کی دھیمے آواز سے بات کر رہا تھا۔ عائزہ کا بی پی لو تھا۔ ڈاکٹر نے عائزہ کو مکمل طور پر بیڈ ریسٹ کہا تھا۔ عریض کو بھی جب بھی دیکھتی تو کرب سے آنکھیں بند کر لیتی۔ وہ دیوانہ لگ رہا تھا۔ 2 دن سے اسے اپنا ہوش نہیں تھا۔ ابھی بھی وہ تھکا ہار آیا تھا اور صوفے پر گرا۔ عائشہ نے اسے پانی لا کر دیا اور خود اس کے پاس بیٹھی۔ ساریہ کو بتا دو، سال کر کے عائشہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ جس کو بتانے بتائیں، مگر امی وہ کب ملے گی؟ عریض نے بے بسی سے کہا۔ میرے بچے مل جائے گی، دعا کرو اللہ سے، وہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسوں کے کئی قطرے گرے تھے۔ امی عائزہ سے کہیں بتائیں کہ کیا ہوا ہے، کہاں ہے وہ؟ عریض نے عائزہ کو دیکھا جو مشکل سے چل کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ بیٹا تحمل سے، اس کی طبیعت خراب ہے، عائشہ نے اسے آہستہ آواز میں سمجھایا۔ عائزہ بتا دو ورنہ میں تمہیں۔ عریض پل بھر کو رکا۔ ورنہ طلاق دے دو گے۔ عائزہ نے اس کا جملہ پورا کیا۔ میرے صبر کا امتحان نہ لو۔ عریض نے پہلو بدلا۔ سب نے اسے مار دیا۔ عائزہ روتے ہوئے صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ کس نے؟ شروع سے بتاؤ کیا ہوا تھا۔ عریض فوراً اٹھ کے پاس گیا۔ ہمارے بھائیوں نے اسے تڑپا تڑپا کر مار دیا عریض۔ وہ ہمیں پکارتی رہی، وہ کہتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر وہ وحشی درندے بنے رہے۔ عائشہ کے الفاظ تھے یا پتھر؟ عائشہ اور عریض دونوں نے عائزہ کو حیرت سے دیکھا۔ عائزہ زبان کو لگام دو۔ عائشہ نے اسے روکنا چاہا۔ عریض سب کہتے تھے نا وہ کمزور ہے۔ نہیں، وہ کمزور نہیں تھی، وہ مر ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے اتنی دعائیں کی کہ وہ مر جائے، مگر عریض وہ نہیں مری۔ وہ تب تک نہیں مری جب تک سب درندے اسے نوچ نہیں چلے تھے۔ عائزہ دیوانہ اور بولے چلی تھی۔ عائشہ نے اپنے دوپٹے کو منہ کا کونا منہ میں رکھا اور بے اختیار رونے لگی۔ عریض بت بنا کھڑا رہا۔ وہ مر گھس گیا۔ عریض نے بس اتنا ہی کہا۔ شکر اللہ کا وہ مر گئی، عائزہ آنسوں سے تر بولی۔ عریض تم یقین کیسے کر سکتے ہو؟ عائشہ تھوڑی دیر بعد بولی۔ کیونکہ امی میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، سائشہ اور عائشہ دونوں نے ہی مجھے بتایا کہ وہ سب سائشہ کو کئی عرصے سے تنگ کر رہے تھے، اس کو ہراس کرتے تھے۔ عریض ان کی طرف دیکھ کر پلٹا۔ اللہ کرے وہ سب تڑپ تڑپ کر مرے، عائزہ نے کہا۔ اگر ایسا ہے تو پھر آمین، عائشہ نے جواب دیا۔ تبھی عریض کا فون بجا اور وہاں سے کسی پولیس نے بتایا کہ ڈیڈ باڈی مل گئی ہے کسی جنگل کے اندر۔ عریض نے جلدی سے گاڑی نکالی اور زن سے گاڑی بھگا دی۔ پیچھے عائشہ کے گلے لگے دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ چند گھنٹوں میں عریض گھر آ گیا تھا۔ نورے کو عائشہ نے واپس سلا دیا تھا جبکہ وہ اور عائزہ عریض کو انتظار کر رہی تھی۔ امی میں آج عائشہ کو لے آیا، عریض نے روتے ہوئے کہا۔ ہائے بیٹی صبر کر، عائشہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ امی لاش کی بہت بری حالت ہے، بہت زیادتی کی سب نے اس کے ساتھ۔ عریض کے رونے میں مزید شدت آئی تھی۔ تبھی ایمبولینس آئی اور عائشہ جو 2 دن پہلے اس گھر سے مسکراتی ہوئی نکلی تھی آج دروازے پر لیٹی ہوئی تھی لاش بن کر۔ اس سب میں کسی کو بھی تعمیر کا ہوش نہیں تھا کہ وہ اپنی ماں کا دیدار کرے گا یا نہیں۔ لاش کی حالت واقعی بری تھی۔ مشکات بھی اپنے سسرالیوں کے ساتھ آئی تھی۔ اس کی ساس اور عائشہ نے مشکل سے اسے نہلایا اور پاک کیا تھا۔ عائزہ مشکات کے پاس بیٹھی ایک ٹک عائشہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ مشکات کی ساس نے کہا کہ عائشہ کے گھر والوں کو نہ بتایا جائے، انہیں آنے میں وقت لگے گا اور حالت ایسی نہیں ہے کہ لاش مزید روکی جائے۔ مگر عریض نہیں مانا اور بہت صبر کے ساتھ اسجد کو کال کیا اور اس نے کہا کہ وہ شہر میں ہی ہیں کیونکہ وہ یہاں اپنی کمپنی پر لگا ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے میں اسجد آیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ عائشہ مر چکی ہے۔ بھیڑ دیکھ کر اس کا دل گھبرایا تھا۔ شاید سب اسے عریض نے بتایا تھا تو اس نے عریض کو لگاتار تھپڑ مارے اور جب بھی ہار گیا تو دیوانہ وار عائشہ کے قریب آیا۔ آپ تو عائشہ کو اپنی اولاد سے بڑھ کر کہتی تھی، دیکھو ذرا کیا حشر کر دیا میری بہن کا۔ اسجد نے عائشہ سے کہا تو وہ رونے کے علاوہ جواب ہی نہ دے سکی تھی۔ عریض نے زیادہ کچھ نہیں بتایا تھا، ایک کار ایکسیڈنٹ ہی بتایا تھا، جیسے تیسے جنازہ اٹھایا گیا اور لے گئے۔ عائزہ کو اگر کہیں دیکھتا تو سوکنوں کی خواہش کرتا۔ وہ اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی اور پھر ہوش میں آئی تو پھر روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔
دیوانہ وار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس نے اپنا سر دیوار پر مارنا شروع کیا۔ وہ مشکات سے نہیں سنبھل رہی تھی، اور جب تیسری دفعہ بے ہوش ہوئی تو اسے کسی نے ہوش میں لانے کی کوشش ہی نہ کی تھی۔ آج عائشہ کے انتقال کو 8واں دن تھا۔ گھر خاموشی سے بھرا تھا۔ تامر کو ابھی نہیں پتا تھا۔ عائشہ نے آئزہ اور آریز کو سعودی شفٹ ہونے کا کہا تو بہت مشکلوں کے بعد آریز مان گیا، اور عائشہ کی ڈلیوری کے ہونے کے بعد میں ابھی وقت تھا۔ وہ سفر تو نہیں کر سکتی تھی، مگر اس نے ہمت کی اور آریز کے ساتھ چلی گئی۔ اس 8 دن میں سفیر، ولید یا شاہ نواز میں کسی کی بھی کوئی خبر نہ ملی، نہ ان کی بیویاں جنازے میں آئی تھیں۔ تامر کو یہاں آ کر آریز نے بتایا۔ وہ اتنا سمجھدار تو تھا کہ ماں کے مرنے کا پتہ تھا۔ وہ بھی دیوانہ وار رو دیا۔ رو رو کر جب تھک گیا تو عائزہ کے پیروں میں سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ آریز نے ایک نظر اسے اور پھر ایک نظر عائزہ کو دیکھا اور باہر نکل گیا۔ دھیرے دھیرے گھر بھی سیٹ ہو گیا اور عائزہ کے یہاں جڑواں بیٹیوں کی پیدائش ہوئی۔ انہیں آئے ہوئے تقریباً 4 ماہ ہوئے تھے کہ ایک دن انہیں پتہ چلا عائشہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ آریز نے ٹکٹ وغیرہ بڑی مشکل سے کنفرم کروائی۔ عائزہ بچوں کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی تھی اور رانین مائدہ کے بارے میں عائشہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہ تھا، اس لیے اس کا جانا مناسب نہ تھا، اس لیے صرف آریز آیا تھا۔ مگر وہ جیسے ہی گاؤں کے اندر داخل ہوا، عائشہ نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ جب حویلی کے قریب پہنچا تو خان حویلی کا ہر فرد وہاں آتا جاتا دکھائی دیا۔ غفار نے آگے بڑھ کر اسے حوصلہ دیا۔ وہ اسجد اور زیان کے گلے لگے روتا رہا اور خان حویلی کے برآمدے میں جا کر ساریہ کے پاس بیٹھ گیا۔ اور کچھ دیر بعد سفید لوگ بھی آئے، مگر آریز نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ماورا البتہ ساریہ بیگم کے گلے لگ گئی، پھر نیلو کے پاس بھی گئی۔ جنازے کے بعد سفیر، ولید اور ماورا واپس چلے گئے، مگر آریز وہی رہا۔ رات کو ساریہ نے اسے بلوایا اور زبردستی کھانا کھلایا۔ وہ اٹھ کر انیلا کے پاس بھی گیا، وہ بھی غم سے نڈھال تھی۔ آریز کے گلے لگے بہت روئی تھی۔ انیلا کو دوا دے کر سلایا گیا تو آریز نے عائزہ کو کال کی اور سارا حال بتایا۔ عائزہ کو پتا تھا عائشہ کے انتقال کا۔ جیسے تیسے آریز نے ہفتہ یہاں گزارا۔ 2 دن بعد اسے واپس جانا تھا۔ ابھی وہ چیزیں سمیٹ ہی رہا تھا کہ انیلا نے اپنے پیچھے فرمان سے اسے حویلی آنے کا پیغام بھیجا۔ وہ آیا تو سب ایک ساتھ تھے۔ آریز، سفید لوگ حویلی بیچنا چاہتے ہیں۔ غفار نے بات شروع کی تھی۔ کیا قیمت لگائی ہے انہوں نے؟ آریز نے غصے سے پوچھا۔ 5 کروڑ، سیان نے بتایا۔ کون لے رہا ہے؟ آریز نے حیرانی ظاہر نہ کی۔ ابھی کنفرم نہیں ہے، اگر تم لینا چاہو تو دیکھ لو، غفار صاحب نے کہا۔ پہلے یہ تو پتہ کرو کہ حویلی کس کے نام ہے؟ ساریہ نے سب کو بیچ میں ٹوکا۔ میں جا کر دیکھتی ہوں امی، ضروری کاغذات جہاں رکھتی ہیں۔ انیلا نے کہا اور نکل گئی۔ سفیر اور ولید دونوں واپس آئے تھے، مگر کہاں ٹھہرے تھے کسی کو خبر نہ تھی۔ انیلا نے کاغذ لا کر اسجد صاحب کو دیا تو پتہ لگا کہ یہ حویلی تو آریز کے نام ہے۔ اسجد نے احسن اور رافع صاحب کے ایک دوست جو کہ ان کے خاندانی وکیل تھے انہیں پنچایت میں بلایا اور خود بھی آریز کے ساتھ چل دیے۔ ماورا شہر تھی اور انیلا خان حویلی۔ پنچایت نے فیصلہ سنایا کہ حویلی آریز کے نام ہے اور وکیل نے وصیت بتائی کہ کارخانہ اور کھیتوں کو تو سفیر اور ولید نے کافی عرصہ پہلے بیچ کر سارا پیسہ خود رکھ لیا تھا، جبکہ آریز اور اس کی چھوٹی بہن انیلا کو کچھ نہ ملا تھا۔ اور رہی بات ماورا کی تو وہ اپنے دونوں بڑے بھائیوں کی طرف سے تھی۔ سفیر یہ سن کر بوکھلا گیا۔ اتنی قیمتی حویلی ایسے کیسے لے کر جا سکتا ہے آریز؟ سفیر نے کہا، جیسے تم لوگوں نے اتنی قیمتی کھیت اور کارخانے کو بیچا تھا ویسے، وکیل نے جواب دیا۔ بہت بحث کے بعد فیصلہ آریز کے حق میں ہوا تھا۔ آریز نے گھر آ کر خاموشی سے اپنا سامان رکھا اور انیلا کی طرف آیا، اس سے ملا اور جانے لگا کہ ساریہ بیگم کی آواز پر رکا۔ بیٹا، سائشہ کو کیا ہوا تھا؟ ساریہ نے بے چارگی سے پوچھا۔ خالہ، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، آریز نے جواب دیا۔ اچھا، وہ خاموش رہیں۔ جی میں جا رہا ہوں، دعا کیجیے گا کہ چکر لگایا کروں گا۔ آریز کی آنکھیں نم تھیں۔ کیا اس کے بچے بھی ہیں؟ ساریہ بیگم نے پوچھا۔ ہاں، ایک بیٹا اور بیٹی ہے۔ آریز مسکرایا۔ ماشاءاللہ، آنا تو انہیں ضرور لے کر آنا۔ ساریہ نے بھیگی آنکھیں پونچھیں۔ پھر آریز سب سے مل کر رخصت ہوا تھا۔ وہ ایک دن پہلے ہی نکل گیا تھا، شہر بھی گیا تھا دوستوں سے ملنے، اور پھر ماورا اسے بھی ملا، اسے تسلیاں دی اور کہا جب کوئی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ تھوڑی دیر باتیں کر کے واپس چلا گیا۔ عائزہ کے پاس آ کر اس نے ایک ایک بات بتائی۔ نورے، دامر اور رنین مائدہ اب دن بدن بڑے ہو رہے تھے۔ دامر عربی کے ساتھ اردو بھی بخوبی بول لیتا تھا۔ ایک دن اسجد صاحب کو کال آئی اور کہا کہ نورے کو لے کر گاؤں آئے، کچھ باتیں کرنی۔ آریز نے سوچا اور پھر عائزہ کے کہنے پر مجبوراً 8 سال کی نورے کو لیے آ گیا۔ ساریہ بیگم نے اسے بہت پیار کیا۔ وہ اسے ساریہ بیگم کے پاس چھوڑ گیا اور اپنی حویلی گیا۔ پیچھے انیلا بھی آئی۔ بہت دیر تک دونوں نے ماں کو یاد کیا اور واپس خان حویلی آئے۔ کھانے کے بعد سب ایک ساتھ بیٹھے اور باتیں شروع کی۔ آریز عائشہ نے نورے اور فرمان کے رشتے کی بات کی تھی۔ تم لوگوں کے جانے کے بعد اور رافع صاحب کے انتقال کے بعد ہمارا ملنا ہوتا تھا کبھی کبھی۔
عائشہ نے اپنے آخری دنوں میں میرے ساتھ بہت وقت گزارا تھا۔ اس نے کہا کہ عائشہ کی خواہش ہے کہ اس کی بیٹی اس گھر میں آئے۔ ساریہ بیگم ٹھہری۔ اچھا، مجھ سے نہیں کہا کسی نے؟ آریز کو حیرت ہوئی۔ تمہیں یقین نہیں تو اپنی بہن اور اپنی بیوی عائزہ سے پوچھ لینا، ساریہ بیگم نے جواب دیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آریز نے تھوڑی دیر بعد کہا، کیونکہ انیلا اس سے تھوڑی دیر پہلے اس کے حوالے سے بات کر چکی تھی۔ فرمان نورے کا دودھ شریک بھائی ہے، یہ بات ہمیں نہیں پتہ تھی، انیلا نے بتایا۔ ساریہ بیگم نے مسئلہ پیش کیا۔ تو پھر؟ آریز نے سب پر نظر ڈالی۔ تو پھر ادیان، غفار اور آسفا کا بیٹا، ساریہ نے کہا۔ میں انکار نہیں کر رہا، لیکن ایک دفعہ عائزہ سے بات کر لوں کیونکہ وہ اس کی ماں ہے، آریز نے تحمل سے کہا۔ تو سب نے ہاں میں سر ہلایا اور 1 گھنٹے کے اندر اندر عائزہ نے بھی رضامندی دے دی اور یوں ادیان اور نورے کی ہو گئی بات پکی۔ آریز نے عائزہ کے کہنے پر نورے کو شہر لے گیا کیونکہ مشکات اس سے ملنا چاہتی تھی، مگر یہ نہ ہوتا کاش۔ آریز جیسے ہی شہر گیا اس کا سامنا ولید سے ہوا۔ بہت ضد کر کے وہ نورے اور آریز کو اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ اگر اس کے ساتھ نورے نہ ہوتی تو آریز اسے اپنے غصے پر قابو نہ پاتا۔ مجبوراً وہ ساتھ چل دیا۔ سفیر نے اسے یہاں ٹھہرنے کا کہا، اس کے لیے کمرہ تیار کروایا۔ رات کے کھانے پر ماورا بھی آئی۔ خوشگوار ماحول میں سب نے کھانا کھایا۔ آریز کا دل برا ہو رہا تھا، وہ نورے کو ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ نورے جب سو گئی تو سفیر اور ولید ماورا تینوں اس کے پاس آئے۔ دراصل ہم سب کچھ بھول کر رشتہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، سفیر نے پہل کی۔ ہاں بھائی، امی کو دکھ ہوگا ہمیں یوں دیکھ کر، ماورا نے کہا۔ اچھا، آریز نے بس اتنا ہی کہا۔ تم سعودیہ کیوں جا رہے ہو؟ کیا کرو گے وہاں؟ سفیر نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔ سیٹ ہو چکا ہوں اب وہاں، آریز نے جواب دیا۔ افسوس ہوا مجھے عائشہ کی موت کا، ولید نے کہا۔ تو آریز نے نہ جانے کیسے اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ ہاں، اور دامر کی موت کا بھی افسوس ہوا، ماورا نے کہا۔ تو آریز نے سوچا، چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، شاہ نواز نے ہمیں بتایا، سفیر نے کہا۔ تو وہ آریز نے سر اس بات میں ہلایا۔ تم یہیں کیوں نہیں رہتے ہمارے ساتھ؟ سفیر نے کہا۔ نہیں، میں وہیں پر ہی ٹھیک ہوں، آریز نے جواب دیا۔ بھائی، آپ نے کچھ کہا تھا کہ میں آپ سے کچھ مانگوں گی تو آپ دیں گے، ماورا نے کہا۔ ہاں، کیا چاہیے؟ آریز اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بھائی، آپ یہاں پر آ کر شفٹ ہو جائیں پلیز، ماورا نے نم آنکھوں سے کہا۔ میں سوچوں گا اس بارے میں، آریز نے نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑی دیر کے بعد کہا۔ تھوڑی دیر میں سب چلے گئے۔ آریز کے لیے آج کی رات پتھر سی تھی، مانو جیسے تیسے گزری، اور 2 دن بعد وہ عائزہ کے سامنے تھا۔ عائزہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو عائزہ پریشان ہوئی۔ آریز، چند دنوں کے لیے تم سفید لوگوں کے پاس نوری کو لے کر رہو، عائزہ نے کہا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ آریز نے غصے سے کہا۔ آریز، اپنے باقی 3 بچوں کے لیے یہ کرنا ہوگا۔ نوری محفوظ ہو گئی اور انہیں تسلی بھی ہوگی کہ تمہاری صرف ایک ہی اولاد ہے، ایک کے لیے ہم چاروں کو کھو دیں گے، عائزہ نے اپنا ڈر بتایا۔ مگر عائزہ، مجھے خوف آتا ہے ان سب سے، اب میں نورے کو وہاں کیسے رکھوں گا؟ آریز سمجھ گیا تھا عائزہ کی بات۔ تھوڑا سا مشکل ہے، مگر کرنا ہوگا، عائزہ نے آریز کو تسلی دینا چاہی۔ ٹھیک ہے، مگر شمع، ماورا نے رشتے کی بات کی ہے، جبکہ ہم پہلے ہی نورے کے لیے ساریہ خالہ کو ہاں کر آئے۔ آریز نے دوسری بات پیش کی۔ یہ بات سمجھ لو، یہ صرف حویلی کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، عائزہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ اور شمع ایسا کیوں کرے گی؟ آریز ناسمجھی سے بولا۔ کیونکہ شمائلہ انیلا نہیں اور حویلی تمہارے نام ہے، مطلب حویلی آگے جا کے نورے کو ملے گی، نورے کا رشتہ جس سے ہوگا وہ حویلی آخر میں اس کی ہوگی، عائزہ نے تفصیل سے اسے سمجھایا۔ تب تو سفیر اور ولید بھی اپنے بیٹے کے لیے بات کریں گے، آریز نے اندازہ لگایا۔ بالکل، مگر ہم نورے کی شادی ادیان کے ساتھ ہی کریں گے، عائزہ نے کہا۔ تو آریز نے سر اس بات میں ہلایا۔ آریز، تم نورے کو لے جاؤ، میں بھی چند ماہ بعد آ جاؤں گی، رانین مائدہ دامر کے پاس ہی ہوں گے، عائزہ نے اپنی سوچ آریز کے سامنے رکھی۔ ابھی نین اور مائدہ 1 سال کی بھی نہیں ہیں، وہ تمہارے بغیر کیسے رہیں گی؟ آریز نے اسے گھورا۔ میں ان کے 2.5 یا 3 سال کے بعد آؤں گی، اور تم بھی ذرا تک رہ جانا، عائزہ نے فوراً صفائی دی، ورنہ آریز کا غصہ اس پر بھاری پڑتا۔ عائزہ، ہم ان سے کب تک بھاگیں گے؟ آریز کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ جب تک بڑے نہیں بچے ہو جاتے، خاص کر دامر، عائزہ نے جواب دیا۔ نوری کو تم یاد کرو گی نا، کیونکہ اب ہم جدا ہو جائیں گے، آریز نے دور کا سوچ لیا تھا۔ میری زندگی ہو اور میرے دل پر یہ 4 بچے، یوں سمجھو میں اپنی زندگی اور دل کے 4 حصے خود سے الگ کروں گی۔ عائزہ کی آواز نم تھی۔ بہت دیر تک دونوں باتیں کرتے رہے، اور پھر یوں ہوا کہ 3 ماہ بعد آریز نورے کو لے کر سفید لوگوں کے ہاں شفٹ ہو گیا، وہ ان کے کاروبار میں بھی شامل ہو گیا تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ عائزہ اور وہ دونوں الگ ہو چکے تھے۔ وقت گزر رہا تھا، حنیفہ 10 سال کی ہو گئی تھی،
आरिस को गए हुए 2 साल होने को थे। इन 2 सालों में आरिस सिर्फ एक ही दफ़ा आयज़ा लोगों के पास गया था। नूरे का सारा दिन मुश्कात की गोद लिए बेटी अदीबा और सफ़ीर की बेटी रमिल के साथ गुजरता था। आयज़ा 2 माह बाद यहाँ आने वाली थी। दामिर अपनी दोनों बहनों का आयज़ा से ज़्यादा ख्याल रखता था। वो दोनों भी बहुत मानूस थी। तामिर से आयज़ा हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता था। आयज़ा गांव जाना चाहती थी क्योंकि आयशा और जायशा के इंतकाल के बाद वो एक दफ़ा भी नहीं गई थी। आरेज़ का और इसका कोई राब्ता नहीं था सारिया लोगों की, क्योंकि हाल ही में इन्हें राबील से पता चला था कि जायशा के साथ की गई ज़्यादती का इल्म इन्हें हो गया है। आरेज़ ने कोई सफाई दी ना इनसे राब्ता रखा। सब ठीक चल रहा था। आयज़ा बस आरेज़ के पास जाने ही वाली थी कि आरेज़ जायशा के पास चला गया। उसे भी ज़ालिमों ने मार दिया। आयज़ा बिन पानी की मछली की तरह तड़पी। दामिर के गले लगी वो बेतहाशा रोई थी। ये लंबी जुदाई, ऊपर से मिलने के कबल 22 दिन पहले आरेज़ का चले जाना उसे तड़पा गया था। हाल हनीफ़ा ने झट से डायरी बंद की। माँ के बाद बाप की मौत उसे भी तड़पा गई थी। वो तेज़ आवाज़ में रोने लगी। घंटों रोकर उसका दिल जब भर गया तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने लगी। फिर वो दुआ में भी रोती रही। तलावत करने बैठी तो तर्जमे वाले कुरान पढ़ने का दिल चाह। आंसू अभी भी गिर रहे थे, तभी इसके आंसू कुरान पर गिरे। हाथ से साफ करना चाहा तो उसकी आंखें उन आयात पर टिक गईं। ए ईमान वालों, सब्र और नमाज के ज़रिए मुझसे मदद चाहो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बेशक अल्लाह सब्र वाले करने वालों को इसका अजर भी दे देता है। अल्लाह मेरी अम्मी और बाबा को भी उसका अजर देंगे। या अल्लाह, आयज़ा अम्मी को इनके सब्र का अजर देना, आमीन। हनीफ़ा का दिल हल्का हुआ और इस बात से अनजान थी कि उसने आयज़ा को अम्मी कहा है। वारिस, अम्मी की टेंशन हो रही है मुझे, बुरहान ने अफसरदगी से कहा। टेंशन न ले, अल्लाह से दुआ कर, वारिस ने तसल्ली दी। मगर डॉक्टर ने तो इनके बचने का 10% भी चांस नहीं दिया। बुरहान ने दिल पर पत्थर रखकर ये अल्फाज निकाले थे। क्या अल्लाह से बड़ा डॉक्टर इसकी बातें? वारिस ने पूछा तो बुरहान ने नफ़ी में सर हिलाया। अगर इन्हें कुछ हो गया तो? बुरहान ने ख़दशा ज़ाहिर किया। अल्लाह की चीज़ है, वो चाहे जब चाहे ले ले, तो हर चीज़ के लिए तैयार हो जा। वारिस ने सच्ची बात कही तो बुरहान खामोश हो गया। नाज और राहील का आज सारा दिन घर सेट करने में लगा। नाज ने खुद जाकर चीज़ें देखी थी। फर्नीचर, पर्दे, सजावट का सामान, क्रॉकरी सेट करनी, छोटी बड़ी हर चीज़ उसने खुद से ली थी। शाम को वो मार्केट से घर आए। अब सारी रात वो ये सब सेट करने वाले थे क्योंकि कल दोपहर तक राहील के वालिदैन ने आना था।